زندگی میں کبھی تہجد بھی ترک نہیں کی۔ سلطان شمس-الدین التمش کا حال یہ تھا کہ اس نے 4 عورتیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 عورتیں جس کو ہم محرم میں شمار کرتے ہیں، ان محرم کے سوا کبھی کسی غیر محرم کو قصداً جان بوجھ کر دیکھا تک نہیں۔ اتنا متقی وہ بادشاہ تھا۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سرکار بختیار کاکی کا، قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ بھی حضرت سلطان شمس-الدین التمش نے پڑھایا تھا۔ سلطان شمس-الدین التمش نے پڑھایا تھا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، رضیہ سلطانہ کا نام۔ یہ رضیہ سلطانہ کون ہے؟ اسکول کے نصاب میں بہت سے اسباق رضیہ سلطانہ پر آپ کو پڑھائے گئے ہوں گے۔ یہ رضیہ سلطانہ اسی سلطان شمس-الدین التمش کی بیٹی ہے، اور یہ اتنی پڑھی لکھی تھی، چونکہ آج دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اتنا علم تھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے محققین اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہے رضیہ سلطانہ جس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اتنا علم تھا۔ بادشاہ دیکھیں گے، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد دین کے اندر اتنی پڑھی لکھی اولاد تھی کہ وہ لوگ صاحب تصنیف تھے۔ خود شاہ جہاں جنہوں نے تاج محل بنایا، شاہ جہاں کو لوگ کچھ بھی کہیں، وہ شاہ جہاں بھی تہجد گزار تھے۔ خود شاہ جہاں کی زندگی بھی اصل میں اپنی تاریخ توڑ مروڑ کر لوگوں نے پیش کی ہے۔ مسلمانوں، اپنی باتیں اپنوں سے سنو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، اپنی تاریخ اوروں سے سننے والوں، تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ کوئی ظالم تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یقیناً بادشاہوں کی زندگیوں کے اندر ظلم ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، ہم اکبر کو کبھی کوٹ نہیں کرتے، وہ ملید تھا، بے دین تھا، ظالم تھا، لیکن شاہ جہاں ایک نیک آدمی کا نام، متقی آدمی کا نام۔ اور شاہ جہاں نے 4 بیٹے، شاہ جہاں نے اپنی اولادوں کو جو پڑھایا، شاہ جہاں نے اپنی اولادوں کو جو پڑھایا، کسی کو آپ نے اپنے بیٹوں میں عالم سے کم نہیں بنایا۔ اورنگزیب اپنے دور کے عالم، بلکہ ہمارے علماء نے، علامہ ظفر الدین بہاری نے تو ان کا شمار مجددین میں فرمایا۔ مجدد جیسے 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، ویسے اورنگزیب اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ آپ غور کریں، اس شخص نے کبھی بیت المال سے کھانا نہیں کھایا، ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ٹوپی بیچنے کے لیے سپاہیوں کو دیتے تھے تو کیا کہہ کر دیتے تھے؟ یہ مت پتہ چلنے دینا مارکیٹ میں کہ یہ اورنگزیب کے ہاتھ کی سلی ہوئی ٹوپی ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا اور لوگوں نے میری نسبت سے ٹوپی خرید دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقوی کا سودا ہو جائے، میری پرہیزگاری۔ یہ وہ لوگ تھے، اپنے بادشاہ لوگ۔ یہاں تو اگر کسی کی پتھر کی بھی دکان ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ یہاں تو یہ کہ کسی کا کارخانہ چل رہا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو کتب ابدال سے کم نہیں سمجھتا، اور اگر تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دے تو اپنے آپ کو وہ حاتم طائی سے کم نہیں سمجھتا۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ ارے حاتم طائی کی اوقات کیا اور اس کی کیا سخاوت ہے! واللہ اگر ہم خاندان مصطفیٰ کی سخاوت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حاتم طائی کی اولاد میں سے کسی نے امام جعفر صادق سے کہا تھا کہ میرا دادا وہ تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا رکھے تھے، اور اگر ایک وقت میں فقیر ایک دروازے سے آتا تو بھی دیتا، 2 سے آتا تو بھی دیتا، 3 سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ 10 دروازے سے آتا تو میرا دادا دیتا۔ اتنا سخی تھا میرا دادا۔ حضرت امام جعفر صادق نے مسکرا کے کہا کہ 10 دروازے سے دینے والا تیرا دادا کیسا سخی ہو سکتا؟ ارے ایک مرتبہ میں اتنا نہ دیا کہ دوبارہ مانگنا پڑا، دوبارہ میں اتنا بار نہ دیا کہ دوبارہ مانگنا پڑا، دوبارہ میں اتنا بار نہ دیا کہ 4تھی بار مانگنا پڑا، حتیٰ کہ 10 دروازے سے آنا پڑا۔ میرے نانا کی سخاوت دیکھ، ایک مرتبہ جس کو دے دیا دینے والا بنا دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر! کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نے کہا ہاں کون ہے تیرا نانا؟ تو کہا اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے۔ ایک بار دیا تو دینے والا بنا دیا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ۔ معین الدین کو دیا تو ایسا دیا کہ بادشاہوں کو دینے والا بنا۔
کرا دیا. مسعود سالار غازی کو دیا تو ایسا دیا کہ اللہ اکبر، ان کی چوکھٹ پر بادشاہ بھیک مانگنے کے لیے آ گئے. ایسا دینے والا بھی کوئی ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ شاہ جہاں نے اپنے بیٹوں کو کتنا، اورنگزیب مجدد دارا شکوہ، یہ دارا شکوہ کون ہے بتائیں؟ کئی کتابوں کا مصنف ہے، اور کئی کتابوں کا، کیسی کتابوں کا مصنف پتہ ہے؟ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک جو ہے وہ اصطلاح ہے کہ اولیاء اللہ جو جذب اور شکر کی کیفیت میں باتیں کرتے ہیں اس کو شطیحیات کہتے ہیں. شطیات کہتے ہیں. اس کا معنی کوئی جلدی بیان نہیں کر، جیسے کہ منصور نے کہا تھا الحق ہے نا، یہ شطیحیات میں سے آپ جانتے ہیں. اسی طرح اور باتیں بایزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شان. اس کی تشریح پر کتاب لکھی ہے دارا شکوہ نے. یعنی آپ غور فرمائیں کہ کتنا بڑا آدمی وہ ہوگا علم کے معاملے میں. اس کی یہ اولیاء اللہ کے شطیحات پر اس نے جو ہے وہ کتابیں لکھی. اور اس کے بعد جہارہ بیگم، یہ اورنگزیب کی بہن ہے، ساری ڈگریاں قبروں کے باہر رہے گی، دین کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، سب بناؤ، سب بناؤ، سب بناؤ، اللہ کے بندو سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ.